کو ایک دن ایسا بھی یاد نہ تھا جب راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کی بیویوں میں تو تکار نہ ہوئی۔ جس روز اس تو تکار میں دیر ہو جاتی تو وہمی قسم کے لوگ ڈر کے مارے بار بار آسمان کی طرف دیکھنے لگتے کہ ٹوٹ نہ پڑے۔ دونوں بیگمات کے درمیان جھگڑا نہ ہونا ایسا ہی تھا جیسے صبح کا وقت ہو جائے اور سورج نہ نکلے۔ راجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے گھر متصل تھے، ایک کی دیوار میں کیل گاڑی جاتی تو دوسرے کی دیوار کا پلستر اکھڑ جاتا۔ دونوں تو ماشاءاللہ جیتی جاگتی عورتیں ہیں، اور خواجہ صاحب نے فوراً کہا تھا جیتی جاگتی اور بولتی چالتی عورتیں۔ اس پر دونوں ہنس پڑے تھے اور محلے کے بزرگ بھی اپنی مسکراہٹ پلانے میں ناکام ہو کر بچے کی طرح شرما کر پلٹ گئے تھے۔ جب دونوں بیگمات جھگڑتی تھی تو ان کی باتوں میں الزام تراشی بہت کم اور بد دعائیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ محلے والوں کو جھگڑے کا زیادہ لطف نہیں آتا تھا۔ مردوں نے تو سرے سے دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی تھی۔ البتہ عورتیں بیگم راجہ یا بیگم خواجہ کی پہلی ہی آواز پر لپک کر چھتوں پر چڑھ جاتی یا کھڑکیوں میں سے آدھی آدھی باہر نکل آتی، مگر جب جھگڑا ختم ہوتا تو یوں اداس چہرے لیے پلٹی جیسے سونے کی تلاش میں پہاڑ کھود کر خالی ہاتھ آ رہی ہوں۔ سڑک کے ایک موڑ سے کئی آوارہ کتے نکل کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ اس نے سامنے نظر ڈالی تو دل دھک سے رہ گیا۔ ایک سایہ کار کی تیز روشنی میں لہرایا اندھیرے میں ایک دردناک انسانی چیخ ابھری۔ کار اچانک زور سے اچھلی اور سڑک کے کنارے سے لگے ہوئے بجلی کے کھمبے سے جا کر زور سے ٹکرا گئی۔ یہ سب کچھ آنا فنن ہوا۔ وہ ذرا دیر تک تو ہکا بکا سا اسٹیئرنگ پر بت بنا بیٹھا رہا، پھر وہ کار سے نکل کر باہر آیا۔ چوڑا آدمی اوندے منہ لیٹا تھا، اس کے چاروں طرف خون ہی خون پھیلا ہوا تھا، دور دور تک کسی انسان کا پتہ نہ تھا۔ ہر طرف گہرا اندھیرا تھا اور میلوں تک پھیلی ہوئی سنسان سڑک۔ موقع غنیمت تھا، درانی نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کو گھسیٹ کر سڑک کے کنارے کیا اور جلدی سے کار کے اندر جا کر اس کو سٹارٹ کرنے لگا، مگر کار سٹارٹ نہ ہوئی۔ جب وہ ہر کوشش کے باوجود بھی کار سٹارٹ نہ کر سکا تو مجبوراً اتر کر نیچے آ گیا۔ ایک بار وہ پھر ڈرتے ڈرتے خون میں ڈوبے ہوئے آدمی کے پاس گیا۔ اب اس نے کراہنا بند کر دیا اور آنکھیں بند کیے پڑا تھا۔ درانی اس کے قریب وحشت زدہ سا کھڑا سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ جھٹ سے ٹرک پر چڑھ گیا اور ٹرک شور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، نہ وہاں سے کوئی میل بھر تھا۔ درانی سڑک سے اتر کر سیدھا تھانے کے اندر چلا گیا۔ رات کی ڈیوٹی پر جو سب انسپکٹر تعینات تھا، دروازے پر ہی درانی سے اس کی مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہ اس وقت گشت پر جا رہا تھا۔ درانی نے اس کو علیحدہ لے جا کر حادثہ کی نوعیت بتائی اور جب ذرا اطمینان ہو گیا تو اس کے لیے ڈیوٹی روم میں پہنچا۔ چھوٹے بھائی کو ٹیلی فون پر ہدایت کی کہ وہ اسٹیشن ویگن لے کر فوراً تھانے آ جائے۔ آدھ گھنٹہ کے اندر اسٹیشن ویگن تھا پر موجود تھی۔ درانی اور سب انسپکٹر 2 کانسٹیبلوں کے ہمراہ اس میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف چل دیے۔